ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ عباس عراقچی رات اسلام آباد پہنچے، جہاں انہیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کو بتاتی چلوں کہ وزیر خارجہ ایران کے جو ہیں عباس عراقچی، ان کی ملاقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اب کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی وہ ملاقات کریں گے، جہاں پر یقینی طور پر جو ایران کا اس مذاکرات سے متعلق موقف ہے، جتنے بھی خدشات ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھیں گے، کہ وہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں یہ تمام اہم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد میں ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پہلا دور بھی ایران اور امریکہ مذاکرات کا اسلام آباد میں ہوا تھا، جو کہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ ڈیڈ لاک برقرار تھا، اس کے بعد دوبارہ سے پاکستان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود ایران کا دورہ بھی کیا، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی مختلف ممالک کے دورے کیے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر برف پگھلی ان دونوں کے درمیان، اور ایک بار پھر مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو ممکنہ طور پر دوسرا جو راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا، اس حوالے سے یہ اہم پیش رفت ہے، اور وہ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی بات کی جائے تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ ہفتے کے روز امریکی وقت کے مطابق صبح جو 2 رکنی ڈیلیگیشن ہے امریکہ کا ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد روانہ ہوگا، یعنی اب سے کچھ دیر بعد جو امریکی وفد ہے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، جہاں حکومت مختلف ملاقاتیں کر رہی ہے، وہیں پر اسلام آباد انتظامیہ بھی ایکٹیو ہے۔ اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں، اور میرے کپ میں جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے وہ ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون بیسیکلی تو ڈی چوک تک ہی ہے، لیکن سیکورٹی خدشات کے پیش نظر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے علاقے 0 پوائنٹ تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت کی سچویشن آپ کو بتاؤں تو کیونکہ ایرانی وزیر خارجہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ گزشتہ 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلام آباد کی سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی، اور اس وقت اسلام آباد میں پاک آرمی کے نوجوان بھی ہمیں سیکورٹی پر مامور نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس بھی ہمیں مختلف شاہراہوں پر اپنی جو خدمات سر انجام دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے اہلکار اور ایف سی کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسلام آباد کی شاہراہوں کی بات کی جائے تو میرے کب میں آپ کو جو شاہراہ نظر آ رہی ہے وہ جناح ایونیو ہے۔ جناح ایونیو بیسیکلی جو ہے وہ ایک مصروف ترین شاہراہ ہے، لیکن اسے آپ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر بند کیا گیا ہے۔ ریڈ زون کی بات کی جائے تو ریڈ زون مکمل طور پر اس وقت سیل کیا گیا ہے، کیونکہ ریڈ زون میں تمام اہم عمارتیں ہیں، اور تمام تر مذاکرات سے متعلق جو سرگرمیاں ہیں وہ اسی علاقے میں ہوں گی۔ مذاکرات کے پہلے دور کی بات کی جائے تو پہلا دور بھی مذاکرات کا اسی علاقے میں ہوا، ایک نجی ہوٹل سرینا میں مذاکرات ہوئے جو 22 گھنٹہ چلے، اور اب بھی ممکنہ طور پر جو اگر مذاکرات کا دوسرا دور ہوتا ہے تو وہ بھی اسی علاقے میں ہوگا۔ ریڈ زون کے اندر ہی تمام تر ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ ایرانی وزیر خارجہ بھی اسی علاقے میں موجود ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس، پریزیڈنسی، اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس، سپریم کورٹ، فارن آفس، تمام جو اہم بلڈنگز ہیں وہ ریڈ زون کے اندر ہی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو بتاتی چلوں کہ ریڈ زون کے اندر جو جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں ان میں چھٹی دی گئی ہے، ورک فرام ہوم کا کہا گیا ہے۔ ریڈ زون میں کیونکہ کسی طرح کی کوئی بھی رہائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی آمد و رفت اس علاقے میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ان دنوں ریڈ زون میں مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس وقت ڈی چوک کی صورتحال آپ کو بتاؤں تو ڈی چوک میں بھی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، یہاں پر خاردار تاریں لگائی گئی ہیں، اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ زون میں داخل ہونے کے لیے دیگر جو راستے ہیں ان کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے، جو گہری نظر رکھے ہوئے ہے تمام تر صورتحال پہ۔ مذاکرات کا پہلا دور جب ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں انٹرنیشنل میڈیا اسلام آباد پہنچا تھا، غیر نتیجے کے وہ مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران کسی بھی دونوں فریقین کی جانب سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ پاکستان کی بھی کوششیں جاری تھی، پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے بلا شبہ کہ 2 ایسے فریقین جو دہائیوں سے آمنے سامنے تھے، پاکستان کو کامیاب سفارتکاری کے بعد نہ صرف ان کی جنگ رکوائی جو دنیا کی سب سے بڑی جنگ، تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے، پاکستان نے دونوں کے درمیان سیز فائر کروایا، اور نہ صرف مذاکرات کا پہلا دور خود اسلام آباد نے ہوسٹ کیا، بلکہ اب ممکنہ طور پر دوسرا دور بھی مذاکرات کا ہوگا جو یہیں اسلام آباد میں ہوگا۔